السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو کیے جانے والے کام صرف اور صرف دو ہیں۔ نمبر 1، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا، یہ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ خود بھی رکھا ہے اور صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس دن روزہ رکھنا سنت ہے اور اس روزے کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اس روزے سے 1 سال کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس روزے کے صدقے سے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس روزے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اور دوسرا کام جو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، تاکہ اللہ رب العزت انشاءاللہ پورے سال تمہارے دسترخوان کو وسیع کر دے گا۔ یعنی آپ عام دنوں کے مقابلے میں اس دن اچھے سے اچھا کھانا اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں، اور اچھے سے اچھا اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو کھانا کھلائیں، اور ساتھ ساتھ کپڑا عمدہ سے عمدہ پہنائیں، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا تیار کریں۔ اللہ رب العزت اس دن کے بدلے میں پورا سال اچھا سے اچھا کھانا کھلائے گا اور آپ کے بچوں کو عمدہ سے عمدہ لباس پہنائے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہے۔ یہ 2 کام ہیں جو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو کیے جانے والے ہیں، جن کا کرنا سنت ہے۔ باقی اور جو 10 محرم کے دن کیا جاتا ہے، یوم عاشورہ کے موقع پہ جو اور فضولی کام کیے جاتے ہیں، خواہ وہ تعزیہ ہو یا پھر کھچڑا بنوانا ہو یا حلیم بٹوانا ہو یا ڈھول تاشے ہوں، یہ گناہ کے سوا اور بدعت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اللہ سے اور اپنے دین سے دور کرنے والے کام ہیں، اس لیے ان تمام خرافات سے بچیں۔ یوم عاشورہ کے دن صرف اور صرف 2 کام کرنے والے ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھنا جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور دوسرا یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانا۔ امید ہے کہ ہم سب ان دونوں باتوں پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔